بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 16ویں سبق کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہمارا کام ان جملوں کا ترجمہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جملوں کے درمیان حروف جار کا استعمال ظاہر اسموں اور متصل ضمیروں کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ پیچھے ایک سبق میں حروف جارہ کے متعلق آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں ظاہر اور متصل ضمیروں کا بھی آپ کو وہاں پر بتا دیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا دوبارہ بات کو دہرا دیتا ہوں۔ غالباً 5ویں سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حروف جارہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو اسماء کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان حروف کے اوپر جر آ جاتی ہے۔ جر یعنی زیر، ایک زیر یا دو زیر ان حروف پر آ جاتی ہے۔ ایسے حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے اوپر یہ حرف جار داخل ہوتے ہیں اسے مجرور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حروف جارہ جو ہیں یہ ظاہر اسموں کے اوپر بھی داخل ہوتے ہیں اور ضمیر متصل کے اوپر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ظاہر اسم سے مراد وہ اسم ہے جس کی جگہ آپ کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں، خواہ متصل ضمیر استعمال کرتے ہیں، خواہ آپ منفصل ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ زید کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زید ایک اچھا آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا، وہ اسکول پڑھتا ہے، اس نے اسکول پڑھا، اس نے یہ نیک کام کیا۔ تو یہ آپ جو اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ تو ضمیر ہیں، لیکن جب سب سے پہلے آپ نے نام لیا تھا زید کا، وہ اس میں ظاہر ہے، تو یہ حروف جارہ اس میں ظاہر کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور متصل ضمیروں کے اوپر بھی اور منفصل ضمیروں کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم آگے جملے پڑھنے والے ہیں، ان جملوں میں حروف جارہ کا استعمال ہوگا، وہ ظاہر اسموں کے اوپر بھی داخل ہوں گے اور متصل ضمیروں کے اوپر بھی داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اس پورے حصے کا عربی سے اردو میں ترجمہ آپ کو کروا دیتا ہوں۔ آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں اور اس کے اوپر اس کو تحریر کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کو حروف جارہ کی نشاندہی کروا دوں گا۔ اس کی آپ نے ایک فہرست تیار کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حروف جارہ کیسے اور کیا عمل کرتے ہیں اور کیا معنی دیتے ہیں۔ تو ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے حضرت الی المدرسۃ، میں مدرسہ حاضر ہوا۔ الی کا مطلب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں مدرسہ کی طرف حاضر ہوا، لیکن یہ چونکہ اردو کے اعتبار سے ذرا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کر لیں گے، میں مدرسہ حاضر ہوا، میں اسکول حاضر ہوا۔ مدرسہ کا آپ اسکول ترجمہ کر سکتے ہیں۔ حضرت الیہ، تو اس کی طرف آیا، تو اس کی طرف حاضر ہوا۔ نظرتی الیہ، الیہا، تو نے اس کی طرف دیکھا۔ نظرتی یہ مؤنث کو مخاطب کیا جا رہا ہے، الیہا میں ہا ضمیر بھی مؤنث کے لیے ہے۔ تو ایک مؤنث نے اس ایک مؤنث کی طرف دیکھا، تو آسان فہم ترجمہ کریں گے تو نے اس کی طرف دیکھا۔ رجعت الیک، میں تیری طرف لوٹ آیا۔ رجعت لوٹنا، میں تیری طرف لوٹ آیا۔ اگلا جملہ ہے ارسلت الیک ہدیۃ، میں نے تیری طرف ہدیہ بھیجا، میں نے تیری طرف تحفہ بھیجا۔ ارسلت ارسال کرنا، بھیجنا، میں نے تیری طرف تحفہ بھیجا۔ قدم الضیف الی، مہمان میری طرف آیا۔ قدم الضیف الی، مہمان میری طرف آیا۔ ضیف مہمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ضیوف ہوتی ہے۔ قدم آنا، الی الا یا متکلم کی ضمیر پر داخل ہے، الی میری طرف۔ سلمت علی الاستاذ، میں نے استاذ کو سلام کیا۔ وقفت علیہ، تو اس کے پاس رکا۔ علی کا مطلب ویسے تو پر ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس، کسی کے اوپر نہیں رکا جاتا، کسی کے پاس رکا جا سکتا ہے، تو آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کریں گے وقفت علیہ، تو اس کے پاس رکا۔ رد الولد علیہ، لڑکے نے اس کو جواب دیا۔ ردا لوٹانا ہوتا ہے، واپس کرنا ہوتا ہے، رد کر دینا ہوتا ہے، تو یہاں ترجمہ بامحاورہ کریں گے لڑکے نے اس کو رد کر دیا، لڑکے نے اس کو جواب دیا۔ ھذا العمل صعب علی، یہ کام میرے لیے مشکل ہے۔ یضحک الولد علیک، لڑکا تمہارے اوپر ہنستا ہے یا ہنسے گا، لڑکا تمہارے اوپر ہنسے گا۔ سلم اخی علیک، میرے بھائی نے تجھے سلام کیا ہے۔ سلم اخی علیک، میرے بھائی نے تجھے سلام کیا ہے۔
कतबतु बिलमिरसमति, मिरसमा पेंसिल को कहते हैं, कतबतु लिखना, कतबतु बिलमिरसमति मैंने पेंसिल के साथ लिखा। ज़हबतु बिही इलल मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा अस्पताल को कहते हैं। ज़हबतु बिही इलल मुस्तशफ़ा मैं उसके साथ अस्पताल की तरफ गया। क़तअतु बिहत तुफ़ाहा, क़तअतु काटना, तुफ़ाह सेब, क़तअतु बिहत तुफ़ाहा मैंने उसके साथ सेब काटा, छुरी के साथ काटा होगा। हल बिका अलम, अलम दर्द को कहते हैं, बिका तुम्हारे साथ। हल बिका अलम क्या तुम्हें दर्द है, बिका साथ होता है, क्या तुम्हारे साथ दर्द है, ये तो लफ्ज़ी तर्जमा बनता है। बामुहावरा तर्जमा आप करेंगे क्या तुम्हें दर्द है। अगले जुमले का तर्जमा करें, यंसुरुल्लाहु बिकल हक़्क़, बिका फिर वही लफ्ज़ आ गया है, यंसुरुल्लाहु बिकल हक़्क़ अल्लाह तुम्हारे ज़रिए हक़ की नुसरत करेगा, हक़ की मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारे ज़रिए हक़ की मदद करेगा। ली शौकुन ली ज़ियारती मक्कतल मुकर्रमती, मुकर्रमता लिखा है, मुकर्रमती लिखना है। ली शौकुन ली ज़ियारती मक्कतल मुकर्रमती मुझे मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत का शौक़ है। अल-क़लम फ़िद दवाती, कलम दवात के अंदर है। अल-क़ुरआनु फ़ीही सलाहुना, क़ुरआन उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारी बेहतरी है। सलाह बेहतरी को कहते हैं, दुरुस्ती को कहते हैं। तो अल कुरान फ़ीही सलाहुना, कुरान में हमारी दुरुस्ती है, हमारी बेहतरी है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसके अंदर कीमती किताबें हैं। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसमें कीमती किताबें हैं। फ़ीकल खैरु या रजुल, तुम्हारे अंदर भलाई है ए आदमी। फ़ीकल खैरु या रजुल, तुम्हारे अंदर भलाई है ए आदमी। अल उस्ताज़ु क़द्दर फ़ीकल इख़लासा, उस्ताद ने तुम्हारे अंदर इख़लास भांप लिया है। क़द्दरा का मतलब होता है अंदाज़ा करना, तो तुम्हारे अंदर इख़लास का अंदाज़ा कर लिया है, यानी भांप लिया है, जांच गए हैं कि तुम्हारे अंदर इख़लास है। अल उस्ताज़ु क़द्दरा फ़ीकल इख़लासा, उस्ताद ने तुम्हारे अंदर इख़लास को भांप लिया है। हल फ़ी हाज़ा ख़ता, क्या इसमें कोई गलती है। हल फ़ी हाज़ा ख़ता, क्या इसमें कोई गलती है। लिकुल्लि तिलमीज़िन किताब, हर शागिर्द के लिए एक किताब है। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ़ है, यानी अल्लाह के लिए। हाज़िहि सय्यदतु लहा औलादुन, ये मोहतरमा इनके बहुत से बेटे हैं। सय्यदा, सय्यद की मुअन्नस है, सय्यद का मतलब होता है आका या मालिक, तो यहाँ पर हम बामुहावरा तर्जमा में इसको मोहतरमा कह देते हैं कि ये मोहतरमा इसके बहुत से बेटे हैं। कम यौमन लका हुना, आपके यहाँ कितने दिन हैं, ये आप यहाँ कितने दिन और गुजारेंगे, ये पूछना चाह रही है। बामुहावरा हुआ कम कितने, यौमन दिन, लका तुम्हारे, हुना यहाँ, आपके यहाँ कितने दिन हैं, यानी आप यहाँ और कितने दिन गुजारेंगे। हल लकी इंदना शैउन, क्या आपके लिए हमारे पास कोई चीज़ है। हल, क्या, लकी तुम्हारे लिए, यानी किसी लड़की को मुखातब कर रहा है। इंदना हमारे पास, शैउन कोई चीज़, क्या आपके लिए हमारे पास कोई चीज़ है। कहना ये चाह रहा है कि क्या हमारे लायक कोई खिदमत है। ली इलैका रजाउन, मुझे आपसे उम्मीद है। इलैका फिर वही बात होगी कि इला का मतलब होता है की तरफ, लेकिन यहाँ पर आप बामुहावरा तर्जुमे में करते हुए हम कहेंगे ली इलैका रजाउन, मुझे आपसे उम्मीद है। आगे कह रहे जी, तलबतु इजाज़तम मिनल मुदीरी, मैंने डायरेक्टर से रुखसत मांगी। इजाज़ा दरख्वास्त पेश की करने को कहते हैं, इजाज़ा छुट्टी मांगने को कहते हैं, रुखसत मांगने को कहते हैं। तलबतु इजाज़तम मिनल मुदीरी, मैंने डायरेक्टर से इजाज़त मांगी। अख़ज़ मिन्हु वअदम बिल अफ़्वी, उसने उससे
معافی کا وعدہ لیا، اخذا اس نے لیا، منہ اس سے، وعدن وعدہ، بالعفو معافی کا، اخذ منہ وعدم بالعفو اس نے اس سے معافی کا وعدہ لیا، اقترب الطفل منہا کثیرن بچہ اس کے بہت قریب ہو گیا، بچہ اس کے بہت قریب ہو گیا، استلمت منک رسالتاً میں نے تم سے خط وصول کیا یا تمہاری طرف سے آیا خط وصول کیا، فرحت منک اليوم میں آج تم سے خوش ہو گیا، الیوم آج، من کا تم سے، فرحت میں خوش ہوا، میں آج تم سے خوش ہو گیا، هذه الہدیۃ منی لصدیقک یہ تحفہ میری طرف سے تمہارے دوست کے لیے ہے، هذه یہ الہدیہ تحفہ، منی میری طرف سے، لی کے لیے، صدیق دوست کا تمہارا، یہ تحفہ میری طرف سے تمہارے دوست کے لیے ہے، الاستاذۃ تتکلم عنک استانی تمہارے بارے میں گفتگو کرتی ہے، استانی تمہارے بارے میں گفتگو کرتی ہے، من اخبرک عنی تمہیں میرے بارے میں کس نے خبر دی ہے، من اخبرک عنی تمہیں میرے بارے میں کس نے خبر دی ہے، یہاں تک جملوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ذرا اس میں آپ دیکھ لیں کہ حروف جارہ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، کہاں اس میں ظاہر کے اوپر، کہاں ضمیر متصل کے اوپر۔ پہلے جملے میں الہ حرف جر ہے، المدرسہ اس میں ظاہر ہے، دوسرے جملے میں الیہ میں الہ اس میں حرف جر ہے اور یہ ضمیر متصل کے اوپر، ہا جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس کے اوپر داخل ہے، تیسرے جملے میں الیہا میں الہ یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہا اس کے اوپر داخل ہے، ضمیر متصل ہے، رجعت الیک میں الہ حرف جر ہے اور کا ضمیر متصل واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کے اوپر داخل ہے، پھر ارسلت الیک ہدیۃً میں الیک میں الہ حرف جر ہے اور یہ کی واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، اور قدم الضیف الیہ میں الہ حرف جر ہے اور یہ یا متکلم کی واحد متکلم کی جو ضمیر ہے ضمیر متصل ہے اس کے اوپر داخل ہے، سلمت علی الاستاذ اعلی حرف جر ہے، الاستاذ اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، علیہ میں اعلی حرف جر ہے اور ہا ضمیر واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے ضمیر متصل اس کے اوپر داخل ہے، رد الولد علیہ میں علیہ میں اعلی حرف جر ہے اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، ھذا العمل صعب علیہ میں اعلی حرف جر ہے اور یہ علیہ میں یا جو واحد متکلم کی ضمیر ہے متصل ہے اس کے اوپر داخل ہے، یضحک الولد علیک میں اعلی حرف جر ہے اور کی ضمیر متصل واحد مذکر واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر کے اوپر داخل ہے، سلم اخی علیک میں بھی وہی صورتحال ہے لیکن یہاں ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے ضمیر متصل، اور یہاں بالمرسمہ میں بی یہ حرف جر ہے اور مرسمہ پینسل اس میں ظاہر ہے اس کے اوپر داخل ہے، بہی میں بی یہ حرف جر ہے اور ہا ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، الہ حرف جر ہے اور یہ المستشفى اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، بہا میں بی یہ حرف جر ہے اور ہا جو واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے اس کے اوپر داخل ہے ضمیر متصل کے اوپر، بی کی با حرف جر ہے اور واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، پھر بی کا یہ با حرف جر ہے اور واحد مذکر مخاطب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، لی لام زیر لی اور پھر یا مؤنث یا جو ہے یہ مذکر متکلم کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر حرف جر لی یہ داخل ہے، لی بھی حرف جر ہوتا ہے، القلم فی الدوات فی حرف جر ہے، الدوات اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، فی حرف جر ہے فی ہی میں اور ہی ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، فی ہا فی حرف جر ہے، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، فی کا میں فی حرف جر ہے، کا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، فی کا میں پھر وہی صورتحال ہے، فی ہاذا فی حرف جر ہے، ہاذا اس میں ظاہر یعنی اس میں اشارہ کے اوپر داخل ہے، لکل تلمیذ کتاب لکل میں لام حرف جر ہے، کل اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، اور لہو میں لام حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، پھر لہو میں وہی صورتحال ہے،
پھر لہا میں وہی صورتحال ہے، لام حرف جر ہے اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر کے اوپر داخل ہے، اور لکا میں لام حرف جر ہے اور کا ضمیر مخاطب کے اوپر داخل ہے، لکی میں لام حرف جر ہے، کاف ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے، لی میں لام حرف جر ہے، یا متکلم کی ضمیر کے اوپر داخل ہے، الیکا میں الا حرف جر ہے، کا ضمیر کے اوپر داخل ہے، طلب تو اجازت من المدیر میں من حرف جار ہے، المدیر اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، اخذ منہ وعدا بالعفو منہ من حرف جار ہے، ہو ضمیر متصل کے اوپر داخل ہے، بالعفو با حرف جار ہے، العفو اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہے، منہا میں من حرف جار ہے، ہا ضمیر کے اوپر داخل ہے، من کا میں من حرف جار ہے، کا ضمیر کے اوپر داخل ہے، فرحت میں من کا الیوم من حرف جار کا ضمیر کے اوپر داخل ہے، منی میں من حرف جار ہے، یا ضمیر کے اوپر داخل ہے، عن کی میں عن حرف جار ہے، کاف ضمیر کے اوپر داخل ہے، اور عنی میں عن حرف جار ہے، یا واحد متکلم کی ضمیر کے اوپر داخل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے تمام جملوں کا ترجمہ اچھی طریقے سے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور لکھ کر مجھے آپ اس کے فوٹو واٹس ایپ کریں گے، اور ان جملوں کو یاد کریں، اور ضمیر متصل کے اوپر جہاں پر حروف جارہ داخل ہیں ان کی الگ فہرست بنائیں، اور جہاں اس میں ظاہر کے اوپر حروف جارہ داخل ہیں ان کی الگ فہرست بنائیں، اور یہ سارا کام مجھے آپ واٹس ایپ کریں گے، اور امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔